सिक्योरिटी खदशात पर PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़त नामा मनसूख कर दिया गया। पुलिस और इंतजामिया ने तरनोल में जलसा गाह से स्टेज को हटा दिया। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI रहनुमा कुछ देर में जलसे के हवाले से लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जबकि दूसरी जानिब NOC मनसूखी पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं। मुहर्रम के बायस जलसे की सिक्योरिटी के लिए अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं है। तरनोल और संगजानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। अभी आपको हम खबर से अपडेट करें, बराह रास्त लिए चलेंगे। PTI ने तरनोल का जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। सिक्योरिटी खदशात पर PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख किया गया था और लाहे अमल ये सामने आया है कि उन्होंने अब ये जलसा मनसूख कर दिया है और PTI के लीडर इस वक्त उमर अयूब खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ऑर्डर साइन कर रहे थे या फिर मैं चीफ कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ कि जनाब आपने कोई सत्तू पिया हुआ था, कोई आपने लस्सी पी थी, कोई आपने चर्च पी थी कि आपको अचानक अपने डिप्टी कमिश्नर का NOC जो है वो आपने कैंसिल करना पड़ा? आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है? और ख़ुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम मेख निकाल रहे थे। मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टीज़ के वर्कर्स और साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके डर से जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मैं डेफिनेशन करता हूं और मैं आपको स्टेट की भी डेफिनेशन करता हूं। स्टेट होती क्या चीज़ है और इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग सारे लोग बड़े दबे हुए अल्फाज में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। भाई नाम लो, इस्टेब्लिशमेंट में कौन आता है? मुझे मालूम है कि आपके चैनल जो लाइव चला रहे होंगे, जब मैं ये बात करूंगा तो वो टी 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 उसको बंद करेंगे या उसको वो बीप करेंगे, सेंसर होगी बात। मैं डिफाइन करता हूँ 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नाम लेता हूँ। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, 5 है। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था। अपडेट करें आपको, सिक्योरिटी खदशात पर PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तरनोल में जलसागाह से स्टेज को हटा दिया गया है। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। चंद हल्कों की जानिब से अज़म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। मखसूस मफादात के हसूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम ने इजहार तशवीश किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि इन्हें शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। फोरम ने अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराजी अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फोरम ने इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया। फोरम का इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। फोरम ने कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का अज़म इस्तेहकाम विजन पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। बानी PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हुकूमती मौक़िफ़ ज़रूर सुनेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI का APC में शिरकत का ऐलान खुश आइंद है। अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। अता तारड़ का कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक विजन का नाम है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि APC में शिरकत करके अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। APC में तमाम सियासी पार्टीज को अपनी राय देने का मौका मिलेगा ताकि तमाम मसाइल का दुरुस्त हल तलाश कर सकें।
بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے کہ سیاسی قوتوں کی بجائے دہشت گردوں سے بات ہونی چاہیے. اپوزیشن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے. ٹوکن احتجاج ہوتے رہتے ہیں, ہم بھی کرتے تھے. ہم بھی ٹوکن احتجاج کے طور پر عوامی اسمبلی لگاتے رہے. قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ عزم استحکام ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو قومی سلامتی کے معاملے پر سنجیدہ ہونا چاہیے. عزم استحکام پر سوچے سمجھے بغیر اعتراضات اٹھا دیے گئے. حکومت کی بات سننی چاہیے. دن چیف جسٹس جو معزول ہو گئے تھے اور ایک بیٹھے تھے, تو میں کہ یہ سمبولک ہے. آپ اس کو ایسا نہ کہیں کہ اسمبلی کے باہر بیٹھ کے کسی نے فرضی طور پہ اپنے آپ کو وہاں پر ایک عوامی فرضی اسمبلی لگا لی کر لیا. تو یہ ٹوکن پروٹیسٹ ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. ہم بھی کرتے رہے, باہر لے گئے تھے, تو اٹ از جسٹ فار سیک آف اٹ. لیکن آئین پاکستان کی اس کتاب کی یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سرمد بھائی جیسے لوگوں کا اور یہ دو دوست ہر وقت اس لفظ کی حرمت کی بات کرتے ہیں. آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ. متحدہ قومی موومنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی ترقی کے دعوے مسترد کر دی. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں صوبے کی ترقی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں, صرف آنکھوں میں دھول جھونکی ہے. جہاں کام ہوتا ہے وہاں اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی. سندھ حکومت 18,000 ارب خرچ کر چکی ہے. اس رقم سے سندھ 50 بار نیا بن جائے. ہم نے 16 سال قبل جو کام کیے وہ آج بھی بولتے ہیں. سندھ کی حکومت نے اپنے 15 سالہ ان انٹرپٹڈ دور حکومت میں جو کچھ بھی نہیں کیا, سندھ تباہ برباد ہو گیا. اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ کی حکومت کی اپنے تخمینے کے مطابق انہوں نے سندھ میں کتنے روپے خرچ کیے. تو آپ کو بتا تقریباً 18,000 ارب روپے سندھ کی حکومت پچھلے 15 سالوں میں خرچ کر چکی ہے. 18,000 ارب سندھ کی حکومت کی اپنے رپورٹس کے مطابق 18,000 ارب تقریباً خرچ کر چکے ہیں. 18,000 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سندھ کو 50 دفعہ پورے سندھ کو بلڈوز کر دیں, نیا سندھ 50 نئے سندھ بنا لیں آپ, اتنا پیسہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان اشتہارات سے نظر اٹھائیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش ہوئی. شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا. متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ. نالالئی میں پانی کا بہاؤ 4 فٹ تک پہنچ گیا. مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. کے پی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. مونسون اپنا رنگ دکھانے لگا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے جھل تھل ایک کر دیا. منڈی بہاؤالدین اور گردنواں میں تیز بارش ہوئی, جبکہ جڑواں شہروں میں 30 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. نالالئی میں پانی کا بہاؤ 4 فٹ تک پہنچ گیا. بارشوں کا پانی شاہراہوں پر جمع ہو گیا, جبکہ کئی شہروں میں فیڈر ٹرپ کرنے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لاہور, سیالکوٹ, ناروال, راولپنڈی, فیصل آباد اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. ادھر بلوچستان کے شہر جھلمگسی اور گردنواں میں بارش سے برساتی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جبکہ اسکردو کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی ہے. اصلاح پسند مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے. ایرانی صدارتی الیکشن کے رن آف مرحلے میں مسعود پزشکیان نے سعید جلیلی کو شکست دے دی. مسعود پزشکیان نے 1 کروڑ 63 لاکھ ووٹ حاصل کیے, جبکہ سعید جلیلی نے 1 کروڑ 35 لاکھ ووٹ لیے. ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق صدارتی انتخابات میں 3 کروڑ افراد نے ووٹ ڈالے. ٹرن آؤٹ 50% رہا. صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ 40% تھا, جو کہ 1979 کے بعد سب سے کم تھا. نومنتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے.
محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق آج محرم کا چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، جبکہ کراچی میں آج غروب آفتاب 7:56 پر ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد چاند افق پر 42 منٹ تک موجود رہے گا، تاہم اس کے نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہوں گے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق ملک بھر میں محرم الحرام کا چاند 7 جولائی کو نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ 7 جولائی کو محرم کا چاند نظر آنے کی صورت میں یکم محرم 8 جولائی جبکہ یوم عاشور 17 جولائی کو ہوگا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے محرم کی سیکیورٹی کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ 7 سے 10 محرم الحرام پر ڈبل سیکیورٹی پر پابندی عائد ہوگی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس میں کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی۔ مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچوں کی تعمیر پر پابندی ہوگی۔ چھتوں یا دکانوں کے تھڑوں پر بطور تماشائی موجودگی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جلوس کے راستوں میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر، اینٹیں، بوتلیں یا کچرا جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے حل کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تفوضات آتے ہیں، جہاں پہ آپ کے اوپر سوال نشان بنتا ہے، ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آ جائے وہاں سے سائیڈ کر لو، اس کام میں سائیڈ کرو۔ جی اگر عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی نہیں ہوگی، پوری قوم، عمران خان کا ہر سپورٹر، ہر ووٹر، پوری دنیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے براہ راست ملاحظہ بھی کیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اگر بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال صرف ان کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جانب سے ہوگی۔ بریک سے واپس پر آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہونہار اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25,000 کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹی سے بی ایس کرنے والے طلبہ کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں وقاص غوری سے جان لیتے ہیں۔ جی وقاص۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25,000 جو ہے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے بی ایس کرنے والے طلبہ کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ جہلم، ویاڑی اور بھاول نگر میں نئی یونیورسٹیوں کے فوری قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ طلبہ کی کم تعداد والے کالجز میں نئے ڈسپلن متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ جاب مارکیٹ کی ضروریات سے ڈسپلن جو ہیں وہ متعارف کروائیں گے۔ ڈویژنل ڈائریکٹرز اور پرنسپل کی تعیناتی کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سرکاری کالجز میں نئی بسوں کی فراہمی کے پلان بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ایک قیدی کی بلیک میلنگ اور دھونس اور دھمکی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اڈیالہ جیل میں قید جو شخص دیسی گھی کے مرغوں اور بکروں کے علاوہ رہ نہیں سکتا وہ بھوک ہڑتال کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے بھوک ہڑتال کی باتیں کرنے والا تو روزے بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ کہ ان کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اور ایک جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانے کے لیے کیا وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو اب ایسی کوئی تباہ آزمائی اگر یہ نہ فرمائیں گے تو بہتر ہوگا۔ ادروائز جو انقلاب ان کا جہاں سے چلے گا وہاں پہ واپس بھجوانا میں بہت اچھی طرح آتا ہے۔ سو ان کی تمام جائز ناجائز جو ہیں باتیں مانی جا رہی ہیں، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اور ایک جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانے کے لیے، برطانوی الیکشن میں لیبر پارٹی کے مسلم امیدواروں کو بھی کامیابی ملی ہے۔ پاکستانی نیاد لیبر پارٹی رکن یاسمین قریشی تیسری مرتبہ بولٹن سے اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب رہیں۔ شبانہ محمود الیکشن جیت گئیں۔ پاکستانی نیاد امیدوار نوشابہ خان لیبر پارٹی کے ٹکٹ سے کامیاب قرار پائیں۔ گلاسگو کے پاکستانی نیاد امیدوار زبیر احمد بھی لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، جبکہ برٹش پاکستانی افضل خان بھی سیٹ جیت گئے ہیں۔ برمنگھم سے طاہر علی ایک بار پھر اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے۔ لیبر کے عمران حسین بھی بریڈ فورڈ ایسٹ سے کامیاب قرار پائے، جبکہ بیڈ فورڈ میں محمد یاسین کی اپنی سیٹ پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ کنٹری ساؤتھ سے لیبر پارٹی کی زارا سلطانہ الیکشن جیت گئیں۔
लंदन से लेबर पार्टी की रोजीना आलन खान कामयाब रहीं, जबकि ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी नैयाद नाज शाह जीत गई हैं। बर्मिंघम पेरीबार से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान ने सख्त मुकाबले के बाद लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त दे दी और लेस्टर साउथ से शौकत आदम ने कामयाबी हासिल करके इसे गजा के नाम कर दिया है। कुछ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने